گزاری تو نامہ اعمال تمہارا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت آنے والا نہیں۔ اور اگر تم نے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بڑھاتا، یتیم اور بیوہ کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے ٹرک سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کا مہت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندھے میں ڈال دو۔ میرے دوستو، آج دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھک ہار کر خون پسینہ کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ وہ معمولی ہی نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان پر چل جاتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں آتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہاتھ یا برے یہ اس کے پاس رہ جاتے ہیں۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوگ آتی ہیں اور ایک نہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں، صرف عمل جاتا ہے، خاک ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی گھڑی میں کام آنے والی ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ اولاد وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز تھی اور جمع کیا کر رہے ہیں۔ میر علی نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ مال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو آمال گئے۔ عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادر اور شجاع کا مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتے ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہ جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسے معلومانے لگا کہ اس کی جان بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا آخری وقت ہے، جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن و دفن کر دیں گے۔ وزیر نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، ہم نے آپ کا زندگی بھر نمک کھایا ہے، اگر ہم آپ کا کفن و دفن بھی نہ کریں گے تو ہم سے آزاد جانا حرام کون ہوگا۔ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا آخری وقت ہے، آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن پہنا کر دفن کرنے کے لیے جائے تو میرا ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا۔ وزیر نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس میں آپ کی غریب حاضر کی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور اسے ساری دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، پتہ کرتے کرتے مر گئے مگر آج اس کا لالچ ختم نہ ہوا، وہ قبر سے باہر ہاتھ نکالے ہوئے ہیں تاکہ اور ملک ہاتھ کھا جائے، اس میں آپ کی بڑی بڑی عزت ہوگی۔ سکندر بادشاہ نے کہا نہیں آپ لوگوں کو سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے قبر سے باہر ہاتھ نکال لاؤں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ سات ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ گئے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ عمل گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، ہاتھ ہو یا برے۔ میرے دوستو آج کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے اس سے کچھ فائدہ کرنا ہے، جب داڑھی پڑ جائے گی ہم بھی تمہارے کو نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ لیا کریں گے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت تو نہ کسی کی جوانی تکتی ہے اور نہ کسی کا حیض حیات تکتی ہے۔ جوان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ گھڑی آگے آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جوان مورخین نے کتاب کے اوراق میں اس میں لکھا ہے کہ امام
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پوچھا میرے محبوب میں 17 برس سے مدینہ میں ہوں، فرما دیجئے کہ میرے موت کب آئے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے 5 انگلیاں اٹھا دی۔ امام مالک حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی میں جا کے حضرت سے جا کر پوچھ کر آؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ وقت کے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ اس آدمی سے پوچھا ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ راجہ سر کا خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینہ میں پردہ میں دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینہ میں پردہ میں دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا سینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔